اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چاہتے ہیں کربلا کے اس شہید کی گفتگو کریں کہ جس شہید کو غازی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ غازی کون ہے؟ غازی تو بلکہ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ غازی تو اسے کہتے ہیں جو جنگ سے زندہ واپس آ جائے۔ ایک ہوتا ہے جو جنگ میں شہید ہو جائے تو اسے کہتے ہیں شہید ہو گئے۔ ایک جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہ ہو، نہ شہادت میں نہ واپس آنے والوں میں، تو ان کو جو ہے لاپتہ کہتے ہیں۔ مگر جو واپس آ جائے اسے کہتے ہیں غازی۔ مگر غازی عباس تو واپس نہیں آئے، یہ تو شہید ہو گئے نہر فرات کے سامنے۔ تو کیوں مولا عباس کو غازی کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جنگ چاہتے تھے، حالانکہ بڑی جنگ کی ہے غازی عباس نے، ایسا نہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں کی۔ میں ابھی آپ کو تھوڑی سی جھلک اس جنگ کی سناؤں گا، مگر وہ مرحلہ کہ جس طریقے سے وہ چاہتے تھے اپنے، چونکہ مولا عباس کو دھوکے سے شہید کیا گیا ہے۔ اگر دھوکے سے شہید نہ کیا جاتا تو لشکر یزید کا کوئی ایک شخص بھی زندہ وہاں سے واپس جانے والا نہیں تھا۔ ایک تو وفا کے علم بردار تھے کہ اگر نہر فرات میں چلے بھی جائیں تو خود بھی پانی نہیں پیتے، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا مرتجز جو ہے وہ بھی پانی نہیں پیتا۔ کیوں پانی نہیں پیتا؟ چونکہ گھوڑا بھی وفادار عباس کا گھوڑا ہے۔ اور انہیں غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی وفا یہ چاہتے تھے، جس طرح کی یہ جنگ چاہتے تھے، ویسی کر نہیں سکی۔ اس لیے انہیں غازی کہا گیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا تو غازی واپس آئیں گے اور قاتلان حسین سے انتقام لیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا، ایک غازی عباس کا ایک لقب ہے سائی، سین الف عین یہ، سائی۔ ایک ہوتا ہے آپ جب عمرے پر جائیں تو سعی کرتے ہیں، سین عین یہ، سعی، ٹھیک ہے؟ سعی کرنے والے کو سائی کہا جاتا ہے۔ جو سعی کرتا ہے، سعی کیا ہے؟ 7 مرتبہ جانا اور 7 مرتبہ آنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ میرے مولا عباس کا ایک لقب ہے سائی۔ عباس کو سائی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب مولا نے دیکھا نا ان کے انصار ایک ایک کر کے، مولا عباس نے کوئی ایک جنگ نہیں لڑی، بلکہ جتنے بھی کربلا میں کریکٹرز تھے وہ جب جاتے تھے لڑنے کے لیے وہ اپنی ایک جنگ لڑتے تھے۔ مگر چونکہ غازی عباس علم بردار حسینی تھے تو یہ جب اس کا ایک الگ کام یہ ہوتا ہے علم بردار کا کہ اگر ان کا کوئی سپاہی کسی نرگے میں پھنس جائے تو یہ جاتے تھے اور اس کو اس شکنجے سے باہر لے آتے تھے۔ تو مولا عباس نے ایک جنگ نہیں لڑی بلکہ 70 جنگیں لڑی ہیں۔ اور کیا ہوتا کہ عباس صرف کوئی دشمن گھیر لیتے جب کسی مولا کے انصار کو، کسی جوانان قمر بنی ہاشم کو، تو کیا کرتے؟ عباس یہاں سے گھوڑا لے کر، علم لے کر دوڑتے۔ صرف مولا کی، عباس کی ہیبت اتنی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں دیکھتے تھے کہ عباس آ رہے ہیں، یہ وہ حلقہ توڑ دیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ اور کربلا کی زمین کوئی چھوٹی سی زمین نہیں ہے کہ آپ جب جاتے ہیں آج بھی کربلا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2-2.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں تمام مزارات آپ کو مل جائیں گی، اور یہیں پر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا ٹوٹل یہی ہے۔ تو کربلا ٹوٹل یہ نہیں ہے۔ مولا حسین نے 22 مربع میل زمین کربلا کی خریدی تھی، اور اس کو اگر کلومیٹرز کا حساب کیا جائے تو یہ آپ کے 50 سے زائد کلومیٹر بنتے ہیں، اور راؤنڈ اباؤٹ میں 57 کلومیٹر بنتے ہیں مربع کلومیٹر، جو امام نے یہ زمین خریدی تھی۔ کیوں خریدی تھی؟ کیونکہ یہ کربلا کا رقبہ بڑا رقبہ تھا، اور یہ جو نہر فرات ہے، یہ نہر فرات مولا کے خیمہ گاہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ نہر فرات تھی۔ تو مولا عباس کو جب مولا حسین نے کہا تھا نا کہ پانی لے کر آئیں، جائیں عباس پانی کی سبیل کریں، تو مولا عباس جب گئے نا
تو 40 سے زائد کلومیٹر دور گئے نہر فرات پر اور وہاں سے مشق بھر کر واپس آئے. اور کربلا کی جو سرزمین ہے یہ کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے کہ فلیٹ ہو, برابر ہو, ہم سطح ہو, نہیں. اس کے بیچ میں قادریہ ہے, نینوا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, پہاڑیاں ہیں, اوپر جانا ہے, نیچے آنا ہے. یہ تمام چیزیں کربلا ایک کوئی سمجھتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے اسٹیٹ میں ہوگی اور نہر فرات بالکل سامنے ہوگی. ایک تو مقام صاحب الزمان پر آپ لوگ جو جاتے ہیں تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر, آپ سمجھتے ہیں شاید نہر یہیں تھی. نہیں, یہ تو ابھی 300-400 سال پہلے بنائی گئی ہے. اصل نہر فرات گھاٹ اور وہ پانی جہاں سے بھرنا تھا وہ تقریباً 40 کلومیٹر مولا کے خیام سے دور تھا. اچھا, جب دوسرے انصار چلے گئے تو اب مولا عباس اور مولا حسین خیمہ گاہ کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. تو اتنے میں فوج نے یکا یک حملہ کر دیا. مولا حسین نے تلوار ذوالفقار نکالی اور مولا عباس نے اپنی تلوار نکالی, دونوں لڑنے لگے. اور اس حملے میں 4000 فوج اشکیا کے لوگ مارے گئے, فنار ہوئے. اور جب اس طرح کی جنگ دیکھی, اور آپ دیکھیں جنگ میں گھوڑوں پہ جنگ ہو رہی ہے نا, تو ایک گھوڑا, اس کے پیچھے دوسرا گھوڑا, اس کے پیچھے تیسرا گھوڑا, یہ جو آپ ابھی اس طرح اندازہ کریں. اور کم سے کم بھی اگر کسی راوی نے جو تعداد لکھی ہے وہ 30,000 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندازہ صرف کریں کہ اگر ایک گھوڑا کھڑا ہو, چونکہ جنگ اس طرح ہوتی تھی, ایک گھوڑا, پھر اس کے پیچھے دوسری صف, پھر تیسری صف, جس طرح نماز میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس طریقے سے گھوڑے کو چلنے کے لیے جگہ بھی چاہیے. تو ایک گھوڑا جو تھا وہ تقریباً جو ہے 50-60 میٹر کے فاصلے پر پھر دوسرا ہوتا تھا. اگر ہم 30,000 بھی اگر کم سے کم جو لشکر فوج اشکیا کا حساب کریں تو 30 صفیں بنتی ہیں, اور 30 صفوں کو بھی اگر آپ ایک صف کو جو ہے اگر 100 میٹر یا 50 میٹر بھی حساب لگائیں تو تقریباً 2-3 کلومیٹر تو فقط یہ گھوڑوں کی حساب کتاب تھا. اور وہ بھی تب جب 1000 کا لشکر ایک ساتھ کھڑا ہو. مگر اگر 1000 کی جگہ پر 500 لشکر ہوں تو 3 کلومیٹر فقط یہ گھوڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی, جیسے ہی ایک کر کے, پہلے تو لڑائی ہوتی اس طرح ہے کربلا میں, اس طرح تو ہر جگہ پر جنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک کے بدلے ایک آئے گا. مگر یہاں پر کیا ہوتا تھا, یہاں سے ایک جاتا تھا, وہاں سے لشکر حملہ کرتا تھا. مگر جب آخر میں مولا حسین گئے نا, تو مولا حسین نے ان کو للکار کے کہا کہ ایک کے بدلے ایک بھیجو. تو جب ایک کے بدلے ایک آتا تھا تو وہ وہیں پر فنار ہوتا تھا. پھر مولا حسین جب حملہ کرتے تھے میمنہ پر تو میمنہ والے بھاگ کر کوفے تک نکل جاتے تھے. پھر جب مولا میسرا پر حملہ کرتے تھے تو میسرا والے فوجیں دوڑ کر کوفے تک پہنچ جاتی تھی. کلب لشکر پر حملہ کرتے تھے تو یہ سب بھاگتے پھرتے تھے. چونکہ مولا علی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا, جب وہ لوگ آ کر داد دیتے تھے نا کہ یا علی کیا آپ لڑے ہیں, کیا آپ کی جنگ کے کیا کہنے, تو مولا کہتے تھے یہ جنگ تو میرے حسین کی دیکھنا. تو ہر بنی ہاشم کا جوان اس انتظار میں تھا کہ وہ کربلا کب ہوگی اور کب یہ مولا حسین جنگ کریں گے. تو مولا حسین کی جنگ انشاءاللہ اگر وقت ملا دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے. مگر یہاں پر پہلے ہی حملے میں 4000 فوج اشکیا کو دونوں بھائی نے مل کر فنار کیا. اور اتنے میں ہر طرف سے پھر تیر چلائے گئے. ایک تیر مولا کے یہاں پر بازو میں لگا تو مولا نے وہ تیر کو نکالا, اپنے رومال نکال کے یہاں پر لگایا, زور دیا تاکہ وہ خون نہ نکلے. تو مولا عباس نے کہا آقا حسین آپ استراحت کریں, ان سب کو تو میں دیکھ لیتا ہوں. اور مولا عباس جب دوڑتے تھے ان کے پیچھے تو یہ لشکر اس طرح بھاگتا تھا صرف عباس کا نام سنتے ہی کہ وہ فوجیں جو ہے جا کر پیچھے کوفے کی دیوار سے لگتی تھی. اور پھر جب مولا ان سب کو بھگا کر واپس آئے نا اپنے بھیا حسین کے پاس, تو آقا حسین نے کہا بچے چونکہ بار بار یہ چھوٹے چھوٹے کوزے لا رہے ہیں, اے عباس جاؤ جا کر ان کے لیے سبیل کا کوئی اہتمام کرو. اب عباس گئے ہیں 4 چیزیں ایک ساتھ لے کر, ایک علم, ایک نیزہ, ایک مشق اور ایک تلوار. اب جب یہ لے کر چلے نا مولا عباس, تو علم کو مولا نے اپنے زانو اور گھوڑے کے ساتھ جو ہے بیچ میں رکھ دیا.
اور جو مولا کی مشق تھی وہ گھوڑے کے آگے فرس میں رکھی گئی، اور ایک ہاتھ میں مولا نے تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ اور گھوڑے کی لگام پکڑی، اور اب مولا گئے۔ اب جیسے ہی، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ مولا کا ایک لقب ہے سائی، صحیح کرنے والا، جیسے ہی نہر فرات پر آتے تھے تو اس سے پہلے ایک پہاڑی کی چٹان تھی، مولا اس پہاڑی کی چٹان پہ چڑھے، کیا دیکھا؟ نیچے 10,000 کا لشکر جو ہے گھاٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا کہ عباس آ گئے ہیں تو یہ 10 کے 10,000 یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ عباس کا نام دیکھتے ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور مولا عباس جیسے ہی نہر کی طرف نیچے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے 500 افراد نے حملہ کیا۔ جیسے ہی پیچھے سے 500 افراد حملہ ہوا تو مولا عباس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے گھوڑا دوڑایا، اور ان 5,000 میں سے کئیوں کو جو ہے مولا نے فنار کیا، دوسرے بھاگ گئے۔ مولا پھر نیچے اترے، پانی تک ابھی پہنچے ہی تھے کہ پھر دیکھا کہ 1,000 کا لشکر پیچھے سے آیا، انہوں نے حملہ کر دیا۔ مولا پھر بھاگے ان کے پیچھے اور 400 کو فنار کیا اور دوسرے بھاگ گئے۔ مولا دوبارہ نیچے اترے پہاڑی سے نہر فرات کی طرف، یہ تیسری مرتبہ جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے 2,000 کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ اب 2,000 کے لشکر پر پھر جھڑپے، اور اس طریقے سے یہ عمل، پھر 5,000 آتے ہیں، پھر 7,000 آتے ہیں، پھر 10,000 آتے ہیں، سب کو مولا بہتوں کو فنار کرتے ہیں، اور بہت سارے مولا کے اس حملوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ 7 مرتبہ مولا کا نہر فرات کی طرف آنا اور پھر اس پہاڑی پر چڑھنا، مولا نے یہ صحیح کی ہے، اور اسی وجہ سے میرے مولا عباس کا لقب ہے سائی۔ اور پھر مولا نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈالا، مشق سکینہ کو بھرا، اور اب جب مشق سکینہ کو بھر کر مولا، اچھا وفا دیکھے نا، چاہتے تو خود پانی پی لیتے، چونکہ ضرورت بھی تھی نا، ضرورت تھی، پانی پئیں گے تو دشمن سے لڑ سکتے ہیں، مگر کیا کہنا وفا کے، کہتے ہیں کہ جب تک میرا آقا و سردار پیاسا ہے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ گھوڑے سے سوال کیا گیا کہ تم تو جانور ہو، تم تو پانی پی لو۔ کہا جب میرا آقا و سردار عباس پیاسا ہے تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور جب مولا یہاں سے پانی بھر کے چلے اور اس اندازے میں چلے کہ میں ابھی پانی خیموں تک پہنچا دوں گا، تو دشمن نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے عباس کو صرف روکا جائے، لڑ تو سکتے نہیں تھے، کہا کہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو حرملہ کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ حرملہ عباس کو روکنا ہے۔ تو حرملہ کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں 3 ایسے تیر چلائے تھے جس کی بڑی شہرت ہوئی۔ کہا کون سے؟ کہا ایک جناب علی اصغر کو مارا تھا، ایک مولا حسین کی پیشانی پہ مارا تھا، اور ایک تیر وہ تھا جو میں نے مشق سکینہ پہ مارا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ عباس زخموں سے چور ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود اس اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں خیمہ گاہ کی طرف، کون سی ایسی طاقت ہے جو عباس کو لے کے جا رہی ہے؟ تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس کی جان اس مشق سکینہ میں ہے، اس پانی میں ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے دور سے ایسا نشانہ لیا کہ اس مشق میں جا کر لگا، اور مشق سے جیسے جیسے پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آس ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے میں دشمنوں نے کبھی اس کھجور کے آڑ میں چھپ کے، کبھی اس پہاڑ پتھر کی آڑ میں چھپ کے مولا عباس پر وہ حملے کر چکے تھے، کاری ضرب لگا چکے تھے کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی مولا نے اس مشق سکینہ کو منہ میں رکھے اور جس انداز میں جا رہے تھے، تو حرملہ نے کہا کہ اس عباس کی جان اس مشق میں ہے۔ جب پانی بہہ گیا تو عباس نے کہا اب خیموں میں کس طرح جاؤں؟ دوبارہ سے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ لیتے ہیں وہیں نہر فرات کی طرف، اور اپنے آقا حسین کو آخری سلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا حسین میرا غلام کا آخری سلام۔ تو مولا حسین وہاں سے دوڑے، اور جب پہنچے نا اپنے بھائی عباس کے لاشے پر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ عباس کی جان میں ابھی جان ہے، عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، مگر عباس وہ با وفا عباس ہے کہ وہ کہتے ہیں آقا حسین اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو سلام کرتا، میں آپ کے لیے اٹھتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں میرا
خون ہے، اے آقا میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ میں آپ کی زیارت کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا مگر میرے ہاتھ ہوتے۔ تو حسین پوچھتے ہیں کہ عباس کیا چاہیے؟ کہا آقا حسین میرے خون آنکھوں سے خون صاف کر دیں تاکہ میں آخری زیارت آپ کی کروں۔ مولا حسین نے اپنی آبا سے عباس کا آنکھ کا خون صاف کیا۔ مولا حسین نے جب یہ عمل کیا تو آقا عباس نے بھی کہا کہ آقا آپ کا لاکھ شکریہ کہ میری زندگی کی یہ آخری امید تھی کہ میں آپ کی زیارت کروں، وہ میری ہو گئی۔ تو مولا حسین کہتے ہیں اے عباس تمہاری بھی ایک آس تھی، میری بھی ایک آس ہے۔ آج تک جب سے تم نے بالغ ہوئے ہو مجھے بچپن سے لے کر آقا سردار کہتے رہے ہو، آج مجھے بھائی کہہ کر بلا پکار لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مولا حسین کو آقا کہوں گا، کبھی بھائی نہیں کہوں گا، ان کو سردار کہوں گا، ان کو بھائی نہیں کہوں گا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ تمہاری ماں جانے میں جانوں، میں ان سے خود ہی جو ہوں اجازت لے لوں گا، آپ مجھے ایک بار بھائی کہو۔ مولا حسین کو عباس نے وہ جو لفظ کہے اے میرے بھائی، اور ادھر سے جو ہے مولا کی روح اس قفس انصری سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ تھے بھائی اور بھائی کی محبت۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔